کیا آپ جانتے ہیں کہ لاہور میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا واقعی 50 ایکڑ پر ایک ایسی جدید فلم سٹی قائم ہونے والی ہے جو پاکستان کی فلم اور میڈیا انڈسٹری کا مستقبل بدل دے گی؟ کیا اب فلم سازوں کو پوسٹ پروڈکشن اور ویژول ایفیکٹس کے لیے بیرون ملک نہیں جانا پڑے گا؟ اور کیا جدید اسٹوڈیو، ساؤنڈ سٹیجز اور ڈیجیٹل سہولیات ایک ہی جگہ دستیاب ہوں گی؟ کیا یہ منصوبہ صرف انفراسٹرکچر تک محدود رہے گا یا واقعی ہزاروں افراد کے لیے روزگار اور نوجوانوں کے لیے سیکھنے کے نئے دروازے کھولے گا؟ کیا لاہور ایک عالمی فلم ہب کے طور پر ابھرے گا یا سب دعوے وقت کی کسوٹی پر پرکھے جائیں گے؟ آئیے آپ کو سب کی تفصیل بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے لاہور میں 50 ایکڑ پر محیط جدید فلم سٹی کے قیام کا اعلان در حقیقت پاکستان کی میڈیا اور تفریحی صنعت کے لیے انقلابی قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ منصوبہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب ملک کی فلمی انڈسٹری طویل عرصے سے زوال کا شکار رہی اور جدید ٹیکنالوجی، معیاری انفراسٹرکچر اور عالمی معیار کی سہولیات کی کمی کے باعث مقامی پروڈکشن بین الاقوامی سطح پر مقابلہ کرنے میں دشواری محسوس کرتی رہی۔ اس پس منظر میں حکومت پنجاب کی جانب سے فلم سٹی کے قیام کا مقصد نہ صرف اس صنعت کو دوبارہ فعال بنانا بلکہ اسے ایک ایسی سمت دینا بھی ہے جہاں جدید تقاضوں کے مطابق فلم، ٹیلی ویژن، اینیمیشن اور ڈیجیٹل میڈیا کی تیاری ممکن ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق یہ منصوبہ پاکستان کا پہلا مکمل اینڈ ٹو اینڈ میڈیا پروڈکشن ہب ہوگا جہاں ایک ہی جگہ پر پری پروڈکشن، پروڈکشن اور پوسٹ پروڈکشن کی تمام سہولیات دستیاب ہوں گی، جس سے فلم سازوں کو بیرون ملک جانے کی ضرورت کم ہو جائے گی اور قیمتی زر مبادلہ کی بچت بھی ممکن ہوگی۔ یہ فلم سٹی دراصل ایک بڑے اور جامع منصوبہ یعنی نواز شریف آئی ٹی سٹی کا حصہ ہوگی جو مجموعی طور پر 853 ایکڑ اراضی پر قائم کیا جا رہا ہے۔ حکومت پنجاب نے اس میگا پروجیکٹ کے آغاز کے لیے 10 ارب روپے کی ابتدائی رقم مختص کی جبکہ اس کے کل تخمینے کے مطابق لاگت تقریباً 100 ارب روپے تک پہنچ سکتی ہے۔ اس وسیع منصوبے میں صرف فلم سٹی ہی نہیں بلکہ آئی ٹی اینڈ ٹیکنالوجی، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن سٹی، کمرشل زون اور رہائشی علاقے بھی شامل ہوں گے جس سے یہ مکمل شہری اور معاشی مرکز کی شکل اختیار کر جائے گا۔ اس منصوبے کا بنیادی مقصد ایک ایسا ماحول فراہم کرنا جہاں ٹیکنالوجی، تعلیم، کاروبار، تخلیقی صنعتیں ایک دوسرے سے جڑ کر ترقی کریں اور ایک پائیدار معاشی نظام تشکیل دیں۔ فلم سٹی کے اندر فراہم کی جانے والی سہولیات کو عالمی معیار کے مطابق ڈیزائن کیا جا رہا ہے۔ منصوبے میں جدید ترین فلم اسٹوڈیوز، ساؤنڈ سٹیجز، ہائی ٹیک پوسٹ پروڈکشن لیبارٹریز، ایڈیٹنگ، ویژول ایفیکٹس کی سہولیات مکمل اور شوٹنگ انفراسٹرکچر شامل ہوگا۔ اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر فلم سازی کے لیے مختلف اقسام کے سیٹس تعمیر کیے جائیں گے تاکہ تاریخی، ثقافتی اور جدید طرز کے مناظر بآسانی تخلیق کیے جا سکیں۔ ایک مرکزی جھیل کی تعمیر بھی منصوبے کا حصہ ہے جو نہ صرف فلموں اور ڈراموں کی شوٹنگ کے لیے استعمال ہوگی بلکہ اس سے مقام کی خوبصورتی اور کشش میں بھی اضافہ ہوگا۔ مزید برآں کنونشن ہالز کی تعمیر کی جائے گی جہاں بین الاقوامی فلم فیسٹیول، ایوارڈ شوز، سیمینارز اور دیگر تقریبات کا انعقاد ممکن ہوگا جس سے پاکستان کو عالمی میڈیا نقشے پر اجاگر کرنے میں مدد ملے گی۔ اس منصوبے کا ایک اہم پہلو انسانی وسائل کی ترقی ہے۔ فلم سٹی میں فلم اور میوزک اسکولز کے قیام کا منصوبہ بنایا گیا جہاں نوجوانوں کو اداکاری، ہدایت کاری، پروڈکشن، اینیمیشن، ساؤنڈ انجینئرنگ اور دیگر شعبوں میں باقاعدہ تربیت فراہم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک میڈیا ٹریڈ ہب بھی قائم کیا جائے گا جہاں پروڈیوسرز، ڈسٹریبیوٹرز، سرمایہ کار اور دیگر متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کے درمیان روابط کو فروغ دیا جائے گا۔ اس طرح یہ فلم سٹی صرف ایک پروڈکشن سینٹر نہیں بلکہ مکمل تعلیمی، تجارتی اور تخلیقی پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گی۔ معاشی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ منصوبہ بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ حکومتی اندازوں کے مطابق فلم سٹی کے قیام سے ہزاروں براہ راست اور بالواسطہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے جبکہ مجموعی طور پر نواز شریف آئی ٹی سٹی سے تقریباً 10 لاکھ ملازمین پیدا ہونے کی توقع ہے۔ یہ روزگار صرف فلم انڈسٹری کی تک محدود نہیں ہوگا بلکہ اس سے جڑے دیگر شعبے جیسے اینیمیشن، گیمنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، آئی ٹی سروسز اور سیاحت بھی مستفید ہوں گی۔ مزید یہ کہ حکومت نے سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے 10 سالہ ٹیکس چھوٹ کا اعلان کیا جس مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو اس منصوبے میں سرمایہ لگانے کی ترغیب ملے گی۔ اس کے علاوہ مختلف ریونیو ماڈل جیسے جوائنٹ وینچر، سیلف جنریشن اور ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے ذریعے اس منصوبے کو مالی طور پر مستحکم بنانے کی حکمت عملی بھی اپنائی گئی۔ منصوبے کی تکمیل مرحلہ وار کی جائے گی جس میں ابتدائی طور پر بنیادی انفراسٹرکچر کی تعمیر پر توجہ دی جائے گی۔ ماسٹر پلاننگ کی ذمہ داری نیسپاک اور ایک بین الاقوامی کنسلٹنٹ کو سونپی گئی تاکہ منصوبہ عالمی معیار کے مطابق تیار کیا جا سکے۔ اطلاعات کے مطابق زمین کی منتقلی کے بعد تعمیراتی کام کا آغاز اپریل سے متوقع ہے جبکہ ابتدائی انفراسٹرکچر کی تعمیل 3 سال کے اندر مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا۔ آئی ٹی سٹی کے پہلے مرحلے میں سیلسٹیا چوائن ٹاور کی تعمیر 12 ماہ میں مکمل ہوگی جو اس منصوبے کی پیش رفت کا اہم سنگ میل ہے۔ دیکھا جائے تو لاہور میں 50 ایکڑ پر فلم سٹی کا قیام نہ صرف پاکستان کی فلم انڈسٹری کی احیا کی ایک سنجیدہ کوشش ہے بلکہ یہ ملک کی تخلیقی معیشت کو فروغ دینے کا بھی جامع منصوبہ ہے۔ اگر اسے مؤثر انداز میں مکمل کیا گیا اور اس میں شفافیت، تسلسل اور پیشہ ورانہ مہارت کو یقینی بنایا گیا تو یہ منصوبہ پاکستان کو عالمی میڈیا اور تفریحی صنعت میں ایک نمایاں مقام دلانے میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے، ساتھ ہی نوجوان نسل کے لیے نئے مواقع اور امکانات کے دروازے بھی کھول سکتا ہے۔